فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے عزیز سامعین، السلام علیکم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 247، ہیڈنگ فلس بت ٹوٹ گیا۔ 9 ہجری میں حضور سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ ان کے ساتھ لشکر اسلام کے کچھ جانباز بھی تھے۔ یہ گروہ حضرت علی کی سرگردی میں موجود اردن کی سرزمین کی طرف بڑھا تاکہ ان کو اسلام کے منشور سے آگاہ کر دیں اور ان کے مشہور و معروف فلس نامی بت کو تہس نہس کر دیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ جب انہوں نے قبول نہ کی تو ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے بت کو توڑ دیا۔ اس جنگ میں 2 قیمتی تلواریں جن کے نام مخزم اور رسوب تھے، بت پرستوں نے بت خانے کو ہدیہ کر دی تھیں اور اس بت کے جسم کے ساتھ ان کو لٹکایا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ بہت سا مال غنیمت اور جنگی قیدی لے کر حضرت علی علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے۔ ہیڈنگ علی علیہ السلام کے شر کو، علی اس کے شر کو کم کرو۔ عقبہ بن ابی معیط ظہور اسلام سے قبل مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ جب حضور کا اشاعت اسلام کا کام عروج پر پہنچ گیا تو عقبہ بن ابی معیط بھی اپنی قوم کا سرکردہ شخص تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب سے زیادہ حضور ختمی مرتبت کو آزردہ خاطر کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن انتہائی بے شرمی سے اس نے خاکم بدہن حضور کے چہرے اقدس پر تھوکا۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے عقبہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تو مکہ سے نکلے گا تو ہم تیری گردن اڑا دیں گے۔ اور بارہا رسول خدا یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں 2 شرپسند ہمسایوں کے درمیان رہ رہا ہوں، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ ایک وقت آیا کہ جنگ بدر میں عقبہ اسیر ہو گیا اور حضور کے حکم کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے شر سے اس دنیا کو پاک کیا اور اپنی تلوار کے ساتھ اس کو قتل کر دیا۔ ولید بھی اسی ملعون کا بیٹا ہے۔ اس کو عثمان نے اپنے دور میں کوفہ کی سلطنت دے رکھی تھی کیونکہ وہ اس کا ماموزاد تھا، اور ولید ملعون شراب کی مستی کے عالم میں باجماعت نماز میں حاضر ہوا اور اس خبیث شخص پر حضرت علی علیہ السلام نے شراب خوری کی حد لگائی۔ ہیڈنگ شجاعت علی علیہ السلام۔ ابو وائل نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں عمر بن خطاب کے ہمراہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے قریب آؤ، میں تمہیں حضرت علی کی شجاعت و دلاوری کی باتیں بتاؤں۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں قریب گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے جنگ احد میں پیغمبر اسلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ دشمن کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ ہم میں سے جو کوئی فرار کرے گا وہ گمراہ ہے اور ہم میں سے جو کوئی مارا گیا وہ شہید ہے۔ پیغمبر اسلام اس کی سرپرستی فرمائیں گے۔ جنگ کے دوران اچانک دشمن کے 100 سپہ سالار، جن میں سے ہر ایک کے پاس 100 جنگجو سپاہی تھے، وہ گروہ در گروہ اسلام پر حملہ آور ہوتے۔ ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں جنگ کرنے کی سکت نہ تھی اور ہم دیوانہ وار میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس دوران ہم نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ جھپٹنے والے شیر کی طرح تھوڑی سی ریت زمین سے اٹھائی اور ہمارے چہروں پر پھینک کر کہا کہ تمہارا چہرہ بد قیافہ ہے اور تم دم بریدہ اور مقتون نسل رہو اور چھپ چھپ کر گزارا کرو، مردانگی سے سامنے نہ آؤ۔ بتاؤ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیا سیدھے جہنم میں ہی جا رہے ہو؟ ہم میدان میں لوٹ آئے۔ حضرت علی نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔
انہوں نے بلند بانگ کہا کہ تم نے بیعت کی مگر بیعت شکنی بھی کر دی، خدا کی قسم تم کفار سے زیادہ قتل کیے جانے کے لائق ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا تو یوں لگا جیسے زیتون سے جلتی ہوئی 2 مشعل ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے شعلے برس رہے ہیں، یا ان کی آنکھیں یوں لگ رہی تھیں کہ جیسے خون سے بھرے ہوئے 2 برتن ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو ہماری طرف آ رہا ہے وہ ہم سب کو مار ڈالے گا۔ میں اصحاب میں سب سے پہلے ان کی طرف لپکا اور کہا، اے ابوالحسن، خدا کے لیے عرب کے کبھی میدان جنگ سے فرار کرتے ہیں اور کبھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی سرے سے حملہ فرار کے نقصان کی تلافی بھی تو کر دیتا ہے۔ گویا حضرت علی نے خود کو کنٹرول کیا اور میری طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ اس وقت سے آج تک ہیبت علی کو دیکھ کر مجھ پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کو میں کسی وقت بھی بھلا نہیں سکتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، یا علی کس حال میں ہو؟ ایک روز جناب امیر المومنین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پیغمبر اکرم نے کہا، علی سے پوچھا کہ اے ابوالحسن سناؤ کس حال میں ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس 8 طلبگار ہیں۔ خدا تعالیٰ قرضے کے واجبات کو طلب کرتا ہے اور ہم مستحبات کا خیال بھی رکھیں۔ راست گوئی ہماری زینت ہو، شیطانی گناہ سے دوری اختیار کریں، لذات نفس اور تمالیلات دنیا کی طرف راغب نہ ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، علی پیغمبر کے ہمراز۔ ایک روز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول پاک کے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کو ایک گروہ ملا۔ اس گروہ میں سلمان فارسی بیٹھے تھے۔ سلمان نے ان لوگوں سے کہا، کیا اٹھو گے نہیں کہ اس شخص کا دامن تھام کر اس سے سوالات کریں؟ اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور جانداروں کو پیدا کیا، سوائے علی کے تمہیں پیغمبر اکرم کے راز کی کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ وہ روئے زمین کا عالم ہے اور وہ زمین کی استواری کا معجب ہے۔ زمین اسی کے دم سے آرام اور سکون میں ہے۔ اگر اس کو کھو دو گے تو گویا تم نے علم کو کھو دیا۔ ہیڈنگ، سورج کا علی کی خاطر پلٹنا۔ عروہ بن عبداللہ بن قشیر جعفی کہتے ہیں کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر علی ابن ابی طالب کے پاس گیا۔ اس وقت وہ بوڑھی معمر خاتون ہو چکی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسما بن امیس نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی۔ اس وحی کے آنے سے حضور کا پورا وجود ڈھانپا گیا۔ وحی طوالت اختیار کر گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس وحی کے آنے سے حضور کا پورا وجود ڈھانپا گیا۔ وحی طوالت اختیار کر گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئے اور وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہوا تو حضرت علی سے فرمانے لگے، یا علی کیا تو نے اپنی عصر کی نماز پڑھی؟ علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے کام میں مشغول تھا اس لیے میں نے اپنی نماز اشارے سے پڑھی ہے، وہ بھی آخری وقت میں۔ اس وقت جناب رسول خدا نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگار سورج کو علی کے لیے پلٹا دے۔ سورج غروب ہو چکا تھا لیکن واپس لوٹ آیا، یہاں تک کہ نور آفتاب میرے کمرے اور نصف مسجد تک پہنچا۔ پھر علی نے اپنی نماز عصر ادا کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے، روح علی کا پیغمبر اکرم کو اولین سلام۔ ابو الحیشم بن تیہان انصاری کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، ارواح کو ان کے اجسام سے 2000 سال پہلے تخلیق کیا گیا، پھر ان کو عرش بری کے ساتھ آویزاں کر دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ مجھ پر درود و سلام بھیجیں اور میری اطاعت کریں۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، مردوں میں سب سے پہلے جس روح نے مجھے سلام بھیجا وہ میری اطاعت کی، وہ روح علی ابن ابی طالب تھی۔ ہیڈنگ، منافقوں کو پیغام۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ایک طائفے کی طرف سے یہ خبر پہنچی کہ محمد نے امر خلافت اور حکومت یعنی امامت الولایت کو اپنے خاندان ہی میں مستحکم اور مستقل مقام دے دیا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم یہ اعزاز ان کے خاندان والوں کے ہاتھ سے چھین لیں گے اور غیروں کے سپرد کر دیں گے۔ چنانچہ جناب رسول خدا باہر آئے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں وہ سب کے سب حلقہ کیے کھڑے تھے۔ حضور نے ان کے بیچ آ کر فرمایا، اے گروہ قریش، یہ کیسے ہوگا کہ تم میرے بعد کافر ہو جاؤ؟
پھر تم مجھے اپنے ساتھیوں کے لشکر کے درمیان ہی دیکھو گے کہ تلوار تمہارے چہروں پر سوت لی ہوگی اور تمہاری گردنیں اسی تلوار سے کاٹ دی جائیں گی۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے محمد، پروردگار تجھے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ انشاءاللہ، یعنی میں یہ کام کر کے رہوں گا یا علی ابن ابی طالب۔ پھر جناب رسالت معاب نے فرمایا انشاءاللہ۔ ریفرنس ہے عمالیہ شیخ مفید، یعنی پروردگار نے پیغام بھجوایا تھا کہ انشاءاللہ یا علی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حقیقی خوشی نصیب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا 9 ذی الحجہ روز عرفہ باہر آ گئے اور فرمایا اے لوگوں، اس دن میں خداوند قدس نے تم پر بہت فخر و مباحت کیا، یہاں تک کہ تم سب کو عموماً اور علی بن ابی طالب کو خصوصاً اپنے جود و بخشش کے دامن میں لے لیا۔ پھر فرمایا اے علی میرے نزدیک آؤ۔ علی قریب گئے، پیغمبر اسلام نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا حقیقی خوش نصیب وہ ہے کہ جو میرے بعد تیری اطاعت کرے۔ یہاں پہ مس پرنٹنگ ہے، خوش نصیب ہونا چاہیے، خوشی نصیب لکھا ہوا ہے۔ حقیقی خوش نصیب وہ ہے کہ جو میرے بعد تیری اطاعت کرے اور تجھے دل سے چاہے، اور حقیقی بدبخت وہ ہے جو میرے بعد تیری مخالفت کرے اور تیرا دشمن بن جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے وصی رسول کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک روز میں خدمت رسول میں شرفیاب ہوا، میں نے عرض کیا کہ اے رسول خدا، آپ کا وصی کون ہے؟ حضرت نے 10 دن تک جواب دینے سے گریز کیا اور مجھے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ 10 دنوں کے بعد مجھ سے فرمایا کہ جابر، تم نے جو پوچھا تھا تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ خدا کی قسم، جب آپ نے جواب دینے سے اجتناب فرمایا تو میں نے خیال کیا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے جابر، میں نے تم پر غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں منتظر تھا کہ آسمان سے میرے لیے کیا جواب آتا ہے۔ ابھی جبرائیل میرے قریب آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا پروردگار تجھے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے وہی علی ابن ابی طالب تمہارے خاندان اور امت کے لیے تمہارا وصی اور جانشین ہے۔ علی وہ شخصیت ہے کہ نااہلوں کو حوض کوثر کے کنارے سے پیچھے ہٹائے گا، وہ تیرا علم بردار ہے اور بہشت کے راستے میں تیرے پاس سب سے پہلے پہنچے گا۔ جابر نے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، آپ کا خیال یہ ہے کہ جو اس بات پر ایمان نہ لائے اس کے ساتھ جنگ کروں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، علی کو یہ مقام دیا نہیں گیا مگر صرف اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جو کوئی علی کی اتباع کرے گا کل قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا، جو کوئی اس کے ساتھ مخاصمت رکھے گا وہ میرے پاس حوض کوثر کے کنارے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدایا میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ابا امامہ باہلی سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم، معاویہ کی ظاہری شان و شوکت، بزرگی اور آن بان مجھے علی کے حق کے بارے میں بولنے سے روک نہیں سکتی۔ میں نے جناب رسول خدا سے سنا جو فرماتے تھے کہ علی آپ سب میں بزرگ ترین ہے اور دین کے معاملے میں تم سب میں بینا ترین ہے۔ تم سب میں سے وہ بہتر ہے کیونکہ وہ اس کا اہل ہے۔ کتاب خدا کی قرات کرتا ہے خدایا میں علی کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ عمالیہ شیخ مفید۔ اگلی ہیڈنگ ہے وضو کا برتن پانی سے بھر گیا۔ علی فرماتے ہیں کہ کسی جنگ میں پانی ختم ہو گیا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مقرر کیا اور فرمایا کہ اے علی اس ایک برتن میرے لیے بھی لاؤ۔ جب میں جناب رسول خدا کے لیے برتن لایا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بھی میرے ہاتھ کے ساتھ برتن کے اندر رکھ دیا اور فرمایا جوش کھاؤ۔ اسی وقت پانی نے ہماری انگلیوں کے درمیان سے جوش مارا اور پانی کا برتن بھر گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضور کی طرف سے علی کو فرمانے جنگ۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تم بہت جلد عہد شکنوں، ناقصین، ظالموں، قاسطین اور دین کی حدود سے باہر نکل جانے والوں کے ساتھ جنگ کرو گے، اور جتنے لوگ بھی تم سے برسر پیکار ہوں گے ان میں سے 10 نفر کے بدلے تیرے 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کی جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا سے عرض کیا کہ اے رسول خدا،
پیمان شکن کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا طلحہ اور زبیر جلد حجاز میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن عراق میں جاتے ہی پیمان شکنی کریں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ جنگ کر کے زمین کو ان کے وجود دے ناپاک سے پاک اور مطہر کرنا ضروری ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ ستمگر کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا معاویہ اور اس کے ساتھی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ دین کی حدود سے باہر نکل جانے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت نے فرمایا یاران ذوالصدیہ اور وہ لوگ جو دین سے اس طرح باہر نکل جاتے ہیں جیسے تیر کمان سے باہر نکلتا ہے۔ ایسے لوگوں کو فوراً تہ تیغ کرو، کیونکہ ان کا قتل اہل زمین کے لیے کشادگی کا باعث ہے، اور یہ بھی ایک طے شدہ امر الہی ہے کہ دین سے مرتد لوگوں کو بہت جلد عذاب الہی گھیر لے گا۔ اے علی، اس کے صلے میں خدا کے حضور میں تیرے لیے اجر جزیل ہوگا جو خدائے ذوالجلال قیامت کے دن تجھے دے گا۔ ریفرنس نسائی صفحہ نمبر 426۔ اگلی ہیڈنگ ہے پتھر سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی جنگ میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور حضور سرور کائنات کے لیے بالکل نہ بچ سکا۔ حضور نے مجھ سے اشارہ فرمایا اور اے علی، اس فلاں پتھریلی چٹان کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے، میرے لیے پانی جاری کرو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت پر سرفراز فرمایا، جب میں نے رسول خدا کا پیغام اس پتھر کو دیا تو فوراً اس میں سے پانی جاری ہو گیا۔ میں نے جب معجزہ دیکھا تو حضور کے قدم خدمت اقدس میں دوڑ گیا اور ان کو خبر دی۔ حضور نے فرمایا اے علی جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ۔ دیکھا دیکھی وہاں کے لوگ بھی آ گئے اور اپنی مشکیں، لوٹے اور مختلف ظروف پانی سے بھر لیے، چوپایوں اور جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی جی بھر کے پیا اور وضو وغیرہ کیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے غسل کی ذمہ داری حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لی۔ عباس، ان کا بیٹا اور فضل بھی حضرت علی کی معاونت کر رہے تھے۔ جب علی علیہ السلام غسل پیغمبر سے فارغ ہوئے تو کفن چہرہ مبارک کے رسول سے ہٹا کر کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے پاک و پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزگی کے عالم میں ہی اس دنیا کو خیر باد کیا۔ آپ کی وفات سے ہم سے ایک ایسا سلسلہ منقطع ہو گیا جو دیگر انبیاء کی وفات کے بعد بھی نہیں ہوا، وہ سلسلہ نبوت، آسمانی خبریں اور وحی الہی ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہمیں بارگاہ خداوندی میں یاد رکھیے۔ پھر اپنا وجود حضور کے جسم اطہر کے اوپر ڈال دیا، حضور کے رخ انور کو بوسہ دیا اور ان کے چہرے تک کفن ڈال دیا۔ ہیڈنگ علی ہی صدیق اکبر ہیں۔ کعب الحبر کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے عبداللہ بن سلام ایک روز بارگاہ رسالت میں شرفیاب ہوئے اور حضور کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ علی ابن ابی طالب میرے نزدیک صدیق اکبر یعنی بزرگی والا اور راست گو ہے۔ عبداللہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح میں نے توریت میں دیکھا کہ محمد پیغمبر رحمت ہیں اور علی علیہ السلام خدا کی حجت اور دلیل ہیں۔ ہیڈنگ علی حزب خدا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی، یہ دین تجھ سے ہی شروع ہوا اور تیرے ہاتھوں ہی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ صبر کو اپنا پیشہ بناؤ، کیونکہ صابروں اور پرہیزگاروں کے کام ہی صحیح طور پر سر انجام پاتے ہیں۔ علی خدا کی جماعت ہو اور تمہارے دشمن شیطان کی جماعت ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے تمہاری اطاعت کی اور حیف ہے اس پر جس نے تمہاری نافرمانی کی۔ تم خدا کی مخلوقات پر حجت اور دلیل ہو اور ایک محکم دستاویز ہو۔ پس جو کوئی اس دستاویز سے ممسک رہے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو کوئی اس رسی کو یعنی حبل اللہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ میں خداوند تعالیٰ سے تمہارے حق میں بہشت بری کی التجا کرتا ہوں۔ امالیہ شیخ مفید۔ ہیڈنگ علی کی ولایت مومن کی علامت ہے۔
ایک روز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے اصحاب میں سے بہت کم تعداد میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو علی بن ابی طالب کو دوست رکھتے ہوں۔ حضور نے فرمایا، ایسے لوگ حالانکہ تعداد میں کافی ہیں، تم ان میں سے کن کن کو جانتی ہو؟ میمونہ نے کہا، ابو ذر، مقداد اور سلمان کو جانتی ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں علی کو اپنی آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ علی کی تمام تر ہمدردیوں اور محبتوں کو پسند کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، تم نے سچ کہا، تیرے قلب اور باطن کو خدا نے ایمان کے ساتھ آزمایا ہے۔ ہیڈنگ، علی سے لے کر قائم آل محمد علیہ السلام تک۔ ابن بابویہ نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دن حسنین علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور کی خدمت اقدس میں گئے۔ خدا کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور نے خبر دی کہ اے علی، یہ آیت تمہاری فاطمہ اور حسنین اور فرزندان حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کے علاوہ کتنے افراد ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تعداد میں 12 ہیں۔ اے علی، تم ان میں سے سب سے پہلے اور مقدم ہو، تمہارے بعد حسن و حسین اور حسین کے فرزند سجاد، اور پھر سب ائمہ کے یکے بعد دیگرے نام لیے۔ آخر میں حجت حق قائم آل محمد مہدی آل ابا علیہ السلام کا نام لیا اور فرمایا کہ آپ سب کے نام ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ شب معراج حق تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے بعد یہ نام تیرے اوصیاء اور ائمہ ہوں گے، وہ سب کے سب پاکیزہ، پاک اور معصوم ہیں، اور ان کے دشمنوں پر لعنت کی جاتی رہے گی۔ ریفرنس تفسیر جامع جلد نمبر 5۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، تلوار کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جب حیدر کرار علیہ السلام نے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کے ساتھ جنگ کی اور اس کا سر کاٹ کر سرکار گرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اس وقت سپاہی اسلام علی کی اطراف میں جمع ہو گئی اور علی علیہ السلام کے ہاتھ اور منہ چومنے لگی۔ حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے اور حضرت علی سے عرض کیا، یا علی، عمرو بن عبدود کی زرہ مال غنیمت کے طور پر اس کے جسم سے اتار لی ہوتی تو وہ اتنی قیمتی ہے کہ کسی عرب کے پاس ایسی زرہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں اس کے قتل کے بعد اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اگر مسلمانوں کی قیامت تک کے تمام اعمال کا تیرے اس عمل کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو تیرا یہ عمل برتری اور فضیلت رکھتا ہے۔ ادھر جب عمر بن عبدود کے قتل کی خبر اس کی بہن تک پہنچی تو بہن پوچھنے لگی، کس نے میرے دلیر بھائی کو قتل کیا ہے اور جرت کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جواب میں وہ کہنے لگی کہ میرے بھائی کی موت ایسے کریم النفس انسان کے ہاتھوں ہوئی ہے، اب میں اس پر گریہ ازاری نہیں کروں گی۔ ہیڈنگ، علی اور صلوات پیغمبر۔ اصول کافی میں یہ آیہ شریفہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ذیل میں ابن مریم انصار نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہے، یبن رسول اللہ، پیغمبر اکرم پر درود کیسا تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضور کے جسم اطہر کو غسل دیا اور کفن پہنایا تو کمرے میں 10 صحابی داخل ہوئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ امیر المومنین ان سب کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وقت تمام حاضرین نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ہیڈنگ، اے علی، تم مظلوم ہو گئے۔ ابن بابویہ نے مفصل بن عمر سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن امیر المومنین امام حسن و امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے ان پر ایک نظر ڈالی اور اثر انگیز لہجے میں فرمایا، خدا کی قسم تم میرے بعد مستضعفین میں سے ہوگے۔ حضور کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے سید و آقا، مستضعفین سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسالت مآب کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام مخلوقات کے امام اور پیشوا ہوں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَنُرِيدُ
فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم اور مضمون خاندان رسالت میں تا قیامت جاری رہے گا۔ ریفرنس تفسیر جامع جلد نمبر 5۔ آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی میری جان ہے۔ کسی غزوے میں حضور نے علی علیہ السلام کی قیادت میں لشکر اسلام بھیجا۔ جنگ میں حسب معمول فتح و کامیابی ہوئی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر امیر المومنین کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے حصے کے مال غنیمت سے کنیز خرید لیں گے۔ حاطب بن ابی بلتعہ اور بریدہ اسلمہ نے یہ مکر کیا کہ کنیز کی قیمت زیادہ کر دی۔ واپسی پر مدینہ آئے ہوئے وہ دونوں افراد پیغمبر اسلام کے حضور آئے اور علی کی چغلی لگانے لگے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ علی نے کنیز خریدی ہے اور اس کی قیمت مسلمانوں کی مالی غنیمت میں سے ادا کی ہے۔ پیغمبر اسلام سخت غضبناک ہوئے، ان کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور جسم کے اعضاء پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا اے بریدہ، تم کس طرح رسول کو اذیت دے رہے ہو جبکہ تم نے آج ہی آیت سنی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر تک یہ آیت تلاوت فرمائی۔ بریدہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرا ارادہ آپ کو تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو علی کو آزار دینا چاہتا تھا؟ علی تو میرا نفس ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے؟ جس کسی نے علی کو آزار پہنچایا اس نے گویا مجھے آزردہ خاطر کیا، اور جو مجھے آزردہ دہندہ کرے خدا اس کو آتش جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اے بریدہ، تو بہتر جانتا ہے یا خدا تعالی، تو بہتر جانتا ہے یا لوح محفوظ کے پڑھنے والے، تو بہتر جانتا ہے یا فرشتگان ارحام، تو بہتر جانتا ہے یا فرشتگان محافظ علی؟ بریدہ نے عرض کیا کہ یہ سبھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم علی کو خطا کار کہتے ہو، اس کے کاموں میں نکتہ چینی کرتے ہو۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ فرشتگان محافظ علی نے علی کے بچپن سے لے کے آج تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا۔ یہ رحم کے فرشتے ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ علی شکم مادر سے لے کر آج تک کسی کے لغزش کا مرتکب نہیں ہوا۔ یہ فرشتے لوح محفوظ کی قرأت کرنے والے ہیں۔ شب معراج میں مجھے خبر دی گئی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ علی معصوم ہے۔ اے بریدہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے علی کی عصمت کے لیے شہادتیں موجود ہیں تم اس سے معترض نہ ہو۔ یہ علی تو امیر المومنین ہے، نیکوکاروں کا سردار ہے، مسلمانوں میں یکتا سوار ہے، سفید چہرے والوں کا بیشترو ہے اور بہشت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا اور نہ ہی پہنچنا چاہیے کہ اس کے لیے مکر و ہیلے اور فریب سے کام لے۔ خدا کی حضور علی کی قدر و منزلت تمام مسلمانوں کی قدر و منزلت سے زیادہ ہے۔ کیا میں تجھے اس بات کی خبر دوں تاکہ تیرے دیدہ و دل اور تمام مومنین کی قوت کا باعث ہو؟ عرض کیا کہ جی فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال تولے جانے کے مقام پر ایک گروہ برے اعمال گناہوں کے باعث میزان کی سنگینی کا موجب ہوں گے۔ ان لوگوں میں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ وہ کمال ندامت سے عرض پرداز ہوں گے کہ ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں بھی ہیں۔ حکم ہوگا کہ تم اگر اپنی نیکیوں کے قائل نہیں ہو تو ہم تمہارے اعمال کے حسنات کو خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ہوا کو حکم دیا جائے گا، وہ ایک چھوٹا سا رقعہ لے کر آئے گی۔ وہ رقعہ ان کے حسنات کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے وہ پلڑا گناہوں کے پلڑے سے اتنا نمایاں ہو جائے گا جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں اور اپنے چاہنے والوں کے ہاتھ پکڑ کے داخل بہشت ہو جاؤ۔ اہل محشر فریاد بلند کریں گے، پروردگار ہم اس جمعیت کے گناہ اور بدیاں خوب جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی نیکیوں اور اچھائیوں کی سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ یہاں پر کیسے وارد ہوئے۔ اس وقت خطاب ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی میں علی کے چاہنے والوں میں سے تھے، چونکہ وہ علی کے دوست اور محب تھے، اس لیے ہم نے بھی
انہیں اپنی دوستی کے لیے قبول کر لیا ہے اور علی سے دوستی اور محبت کی خاطر ان کے گناہ بخش دیے ہیں اور ان کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے اور ان پر بہشت واجب کر دی جائے گی۔ ریفرنس تفسیر جامع جلد نمبر 5۔ ہیڈنگ ہے علی سے محبت کرنا سیکھو۔ ابو اسحاق سبعی کہتے ہیں کہ میں مروق بن اجدح کے پاس گیا، اس کے پاس ایک مہمان تھا جس کو میں نہیں پہچانتا تھا۔ وہ دونوں ہی کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ وہ مہمان کہنے لگا کہ میں جنگ حنین میں رسول خدا کے ساتھ تھا اور حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ پیغمبر خدا کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا کہ اے رسول خدا، میں آپ کی دوسری ازواج کی طرح نہیں ہوں۔ آپ نے میرے باپ، بھائی اور چچا کو قتل کر دیا ہے اور اب میرا کوئی نہیں، اس لیے آپ کی وفات کے بعد میں کس طرف رجوع کروں؟ حضرت نے فرمایا اس شخص سے رجوع کرو اور اپنے ہاتھ سے علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا۔ ریفرنس عمالیہ شیخ مفید۔ اگلی ہیڈنگ علی امام مبین ہے۔ ابن بابویہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب آیت وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خدمت رسول میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ اسی وقت امیر المومنین علی علیہ السلام اس محفل میں وارد ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ امام مبین جس میں خداوند تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے وہ علی ہے۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کا علم میرے بھائی، میرے وسیع اور خلیفہ علی کے وجود میں ودیعت فرمایا ہے۔ ریفرنس ہے تفسیر جامع جلد نمبر 5۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 262 تک ہم ریڈنگ مکمل کر چکے ہیں۔ اس سے آگے پیج نمبر 263 سے آغاز کیا جائے گا اور جس ہیڈنگ سے کنٹینیو کیا جائے گا وہ ہوگی صحابہ سے علی کی ولایت کا سوال پوچھا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔